بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 جون کی شب کو اسرائیل نے جو بمباری کی، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس حملے کے بعد پوری دنیا میں امن کے حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ ایک افسوسناک پہلو وہ مسلمان ممالک کی جو نمائندہ تنظیم ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC جسے کہا جاتا ہے، اس کا کردار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کو 4-5 روز گزر چکے ہیں، ابھی تک OIC کی طرف سے کوئی مضبوط موقف سامنے نہیں آیا۔ OIC ویسے بھی پہلے مردہ گھوڑے کی طرح تھی، اس کا ویسے بھی پہلے کوئی اتنا مؤثر کردار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد تو اس سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ محض ایران پر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ پر حملہ ہے۔ کیونکہ مسلمان ممالک میں ایران دوسرے تیسرے نمبر پر مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے، تو اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر جو باقی ممالک ہیں ان کے لیے بھی اپنا وجود برقرار رکھنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ تو دشمن کو یہیں پہ روکنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ممالک کی تنظیم OIC اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ حالانکہ یہ تنظیم بنائی اس مقصد کے لیے گئی تھی کہ اگر کسی مسلمان ملک میں کچھ طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دیگر ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، معاشی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ہر طرح کی اس کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک کی یہ تنظیم آہستہ آہستہ اپنا وہ کردار کھو رہی ہے، اور اگر اس تنظیم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس تنظیم کے وجود کا، اس کو برقرار رکھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دشمن اب کھل کر سامنے آ چکا ہے اور مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے بعد اسرائیل کا جو اگلا ہدف ہے وہ پھر ایک اور مسلمان ملک ہو سکتا ہے، اس میں پاکستان کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم دشمن کو یہیں پہ روکیں۔ جیسے 70 کے ڈیکڈ میں رشیا نے افغانستان پر اٹیک کیا، تو وہ صرف افغانستان پر حملہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک الارمنگ پوزیشن تھی کہ اگلا ہدف کوئی اور ملک ہوگا۔ تو اسی لیے پھر یہ ممالک اکٹھے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ رشیا کو یہیں پہ روکا جائے، اور پھر افغانستان میں رشیا کو روکا گیا۔ اگر اس وقت نہ روکا جاتا تو رشیا پھر بہت آگے تک جاتا۔ تو ایسی ہی صورتحال اب ایران اسرائیل جنگ میں پیدا ہو چکی ہے۔ اسرائیل کو اگر یہاں پہ نہ روکا گیا تو پھر اسرائیل وہ رکے گا نہیں بلکہ وہ مزید آگے بڑھے گا، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی شدید خطرات ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے صورتحال کا ادراک کیا اور کھل کر ایران کی حمایت کی ہے۔ لیکن ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان ممالک کی جو نمائندہ تنظیم ہے OIC، اس کو فعال کریں۔ اس کا ایک بھرپور قسم کا کردار ہونا چاہیے، تمام مسلمان ممالک اس میں شامل ہیں۔ یہ تنظیم اگر اپنا رول پلے کرے تو امریکہ پر، یورپین کنٹریز پر، دیگر ممالک پر دباؤ ڈال سکتی ہے، اور یہ جو ایک جنگی کیفیت ہے اس کو روک سکتی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے خون خرابے سے بچاؤ کی صورت ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مشرق وسطیٰ میں مسائل ہی مسائل ہیں، اور خون خرابہ ہے اور نقصانات ہیں، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے وہ مسلمان ممالک کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ OIC یہ فعال ہو اور اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے، اور وہ کردار نظر آنا چاہیے عالمی سطح پر، محض مذمتی بیانات تک نہ ہو، گفتن نشستند اور برخاستند والی بات نہ ہو کہ اجلاس بلایا، صورتحال پر غور کیا اور مذمت کی اور انف، اور اس کے بعد اجلاس ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی قدم ہونا چاہیے، کوئی پریکٹیکل سٹیپ لیا جائے، کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس کے ذریعے اسرائیل کو روکا جا سکے، اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان ممالک کی تنظیم یہ مضبوط کردار اپنا ادا کر سکتی ہے۔